الرحیم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ اہل سنت کے مطابق آپ کی ولادت 12 ربیع الاول ہے، اور اس قول کو اہل تشیع کے علماء بھی صحیح سمجھتے ہیں، جبکہ اہل تشیع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں، اور اس قول کو اہل سنت بھی صحیح سمجھتے ہیں۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب حیات القلوب میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول یوم جمعہ پہلی عام الفیل کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت رسول خدا کی ولادت سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام کا انتقال یثرب میں ہوا تھا، کیونکہ آپ وہاں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے 5 اونٹ، کچھ بھیڑیں اور ایک حبشی کنیز ایمن کو ورثے میں چھوڑا تھا۔ حضرت اس کے لیے گرد و نواح کی بدو عورتیں دودھ پلانے کے لیے تلاش کی گئیں۔ قوم بدو کی عادت تھی کہ وہ سال میں 2 مرتبہ بچوں کو دودھ پلانے اور بچے پالنے کی نوکریاں سر انجام دیا کرتی تھیں۔ آخر حلیمہ سعدیہ کے نصیب نے زور پکڑا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے گئیں، اور رسول اللہ حلیمہ سعدیہ کے گھر پرورش پانے لگے۔ مورخین اہل سنت لکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ نے 1-2 دن نہیں بلکہ کافی عرصے تک رسول اللہ کو دودھ پلایا، لیکن اہل تشیع کے علماء کے نزدیک یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تاریخ میں کسی اور جگہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اور نبی کو ان کی ماں کے علاوہ کسی اور نے دودھ پلایا ہو۔ حضرت نوح سے حضرت عیسیٰ تک کے حالات دیکھے جائیں تو ہمیں کہیں پر بھی ایسی مثال نہیں ملتی جس سے رسول اللہ کو حلیمہ وغیرہ کے دودھ پلانے کی تائید ہو سکتی ہو۔ مثال کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات دیکھ لیجئے کہ کتنے ناساز اور مشکل حالات میں ان کی ماؤں کو دودھ پلانے کے لیے ان تک پہنچایا گیا، اور جب ایسا ہوا کہ ان کی ماؤں کو ان تک پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے تو اللہ نے خود اسی بچے کے انگوٹھے سے دودھ پیدا کر دیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا۔ مطلب یہ تھا کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ دستیاب نہ ہو تو کسی اور طریقے سے شکم سیری ہو سکے، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے دودھ پلائے جانے والے سوال سے پہلے ہی تمام دائیوں کے دودھ موسیٰ کے لیے حرام کر دیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو ماں کے علاوہ تمام دودھ پلانے والیوں سے محفوظ رکھے، اور فخر موسیٰ تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائیوں کے دودھ میسر ہوں، اور وہ بھی ایسی عورتوں کے دودھ جن کا اسلام بھی واضح نہ ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کو شکم سیری کے لیے حضرت آمنہ کا دودھ ہی میسر تھا، کیونکہ حضرت آمنہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیروکار اور سچی مسلمان تھیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ رسول اللہ کی نمونہ قوت اپنے سن کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی۔ جب آپ 3 مہینے کے ہوئے تو آپ کھڑے ہونے لگے، جب 7ویں مہینے کے ہوئے تو اچھی طرح چلنے لگے، 8ویں مہینے اچھی طرح بولنے لگے، 9ویں مہینے اس فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے لگے کہ سننے والوں کو حیرت ہو جاتی تھی۔ جب رسول اللہ کی عمر 6 ماہ کی ہوئی تو آپ اپنی والدہ بی بی آمنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کرنے مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی کنیز ایمن بھی تھی اور وہاں 1 مہینے تک قیام کیا۔ جب واپس آنے لگے تو ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا اور وہیں دفن ہوئیں، اور رسول اللہ کی کنیز ایمن رسول اللہ کو مکہ واپس لے کر آئیں۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ کی تربیت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سر انجام دیں۔
جب آپ کی عمر 7 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کا 120 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد آپ کے حقیقی اور بڑے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرائض تربیت اپنے اوپر عائد کر لیے اور اس شان سے آپ کی تربیت کی کہ دنیا نے آپ کی ہمدردی اور خلوص کا لوہا مان لیا۔ حضرت خبر گیری میں کوتاہی نہ کرنا اور دست و زباں اور جان و مال سے اس کی اعانت کرتے رہنا۔ حضرت ابو طالب سے وصیت کرنے کے بعد حضرت عبدالمطلب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو اکثر تجارتی سفر پر جایا کرتے تھے تو رسول اللہ کو، جن کی عمر اس وقت 9 یا 13 سال کی تھی، اپنے بال بچوں میں چھوڑ دیا اور چاہا کہ روانہ ہو جائیں، لیکن رسول اللہ نے اصرار کیا اور کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ حضرت ابو طالب نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا بھتیجا یتیم ہے، انہیں اپنے ساتھ لے لیا اور چلتے چلتے شہر بصرہ پہنچے، جہاں اس وقت ایک بہت بڑی منڈی تھی اور وہاں نستوری عیسائی رہا کرتے تھے، اور وہاں ایک نستوری کسائی کے معبد کے پاس قیام کیا۔ عیسائیوں نے حضرت ابو طالب اور رسول اللہ کی بہت بڑی خاطرداری کی۔ پھر ان عیسائیوں میں سے ایک عیسائی، جس کا نام بحیرہ راہب تھا، رسول خدا کے چہرے کے عظمت و جلال کو دیکھ کر اور اعلیٰ درجے کے کمالات اخلاق نمایاں دیکھ کر اور ان کے صفات میں موصوف پا کر، جو اس عیسائی نے توریت، انجیل اور دیگر کتاب میں پڑھ رکھی تھیں، پہچان لیا کہ یہی پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ ابھی اس راہب نے اظہار خیال نہ کیا تھا کہ دیکھا کہ ایک بادل آپ پر سایہ کر رہا ہے۔ پھر راہب نے رسول اللہ سے التماس کی کہ آپ اپنے شانوں سے لباس ہٹائیں۔ رسول اللہ نے جیسے ہی اپنے شانوں کے درمیان سے لباس ہٹایا تو راہب نے دیکھا کہ آپ کی پیچھے مہر نبوت ہے۔ اس کے بعد فوراً مہر عرب و عجم میں پھیلے گا، یہ دنیا کے بہت سے حصوں کا مالک بن جائے گا، یہ اپنے ملک کو آزاد کرائے گا اور اپنے اہل وطن کو نجات دلائے گا۔ اے ابو طالب، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرنا۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یہودیوں کے ہاتھ لگ جائیں۔ راہب نے حضرت ابو طالب سے مزید کہا کہ دیکھو تم شام نہ جاؤ اور اپنا سارا مال یہیں فروخت کر کے واپس مکہ چلے جاؤ۔ حضرت ابو طالب نے ایسا ہی کیا اور وہیں سارا مال بیچ دیا، جو حضرت رسول کی برکت سے آنن فانن بہت زیادہ نفع پر فروخت ہو گیا، اور حضرت ابو طالب واپس مکہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر مبنی میری یہ ڈاکومنٹری کا دوسرا پارٹ تھا۔ اگر آپ نے ڈاکومنٹری کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں دی رکھی ہے۔ ولادت سے شہادت تک ڈاکومنٹریز کی صورت میں مختلف پارٹ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو میرا یہ کام پسند آ رہا ہے تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے شہباز حیدر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔